چار بادشاہوں کی دیوانگی پیش لفظ بہت عرصہ پہلے جب ہندوستان مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر علاقے پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی، تب ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جس نے پورے برصغیر کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی صرف حسن کی نہیں بلکہ عقل، محبت اور قربانی کی تھی۔ سوہانی، حسن اور عقل کا امتزاج بھارت کی سرزمین پر ایک گاؤں تھا جس کا نام چاند نگر تھا۔ اس گاؤں میں ایک انتہائی حسین اور دلکش لڑکی رہتی تھی جس کا نام سوہانی تھا۔ اس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی مگر اس کی حقیقی طاقت اس کی عقل، نرمی اور ہمدردی تھی۔ وہ صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں تھی بلکہ ایک بہادر اور سمجھدار لڑکی تھی جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتی تھی۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ مختلف علاقوں کے لوگ صرف ایک نظر اس کا دیدار کرنے آتے تھے۔ اسی دوران چار بڑے ریاستوں کے بادشاہ بھی اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے۔ چار بادشاہوں کی محبت ایک مہاراجا ویر پرتاپ سنگھ، راجستھان کا بادشاہ ویر پرتاپ سنگھ بہادری اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ اس کی سلطنت کی سرحدیں دشمنوں سے گھری رہتی تھیں اور وہ ہمیشہ میدان جنگ میں اپنی بہادری کا ثبوت دیتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار سوہانی کا نام سنا تو اسے یقین نہیں آیا کہ کوئی اتنی حسین ہو سکتی ہے، مگر جب اس نے سوہانی کو دیکھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کا دل پہلی بار کسی کے لیے دھڑکا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں سوہانی کو اپنی ملکہ بنائے گا۔ دو، راجا دیو کانت، مدھیہ پردیش کے بادشاہ دیو کانت ایک دانشور اور شاعر تھے۔ ان کی سلطنت میں علم و ادب کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ جب انہوں نے سوہانی کے حسن کی کہانیاں سنے تو ان کا دل بے قرار ہو گیا۔ انہوں نے اس کے حسن پر کئی نظمیں لکھ ڈالیں اور دن رات صرف اس کے خیالوں میں کھوئے رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ حسن عارضی ہوتا ہے مگر انہیں سوہانی کی عقل اور دانشمندی نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ 3، نواب سکندر علی، اتر پردیش کا نواب سکندر علی ایک عیاش اور خوشحال زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ اس کے دربار میں روز نئی حسینائیں آتی تھیں مگر جب اس نے سوہانی کے بارے میں سنا تو وہ بھی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس کی دولت اور اختیار کی طرف راغب نہ ہو، مگر جب وہ سوہانی سے ملا تو اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ 4، راجا ادے ویر، مہاراشٹر کا راجا ادے ویر نیک دل اور اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے مشہور تھا۔ اس کی سلطنت میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ جب اس نے سوہانی کے بارے میں سنا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر اس جیسی عقل مند اور نیک دل لڑکی اس کی ملکہ بنے تو وہ اپنی سلطنت کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ محبت کی آزمائش، چاروں بادشاہوں نے سوہانی کو شادی کا پیغام بھیجا مگر وہ حیران تھی کہ کس کو قبول کرے۔ وہ جانتی تھی کہ ایک عام لڑکی کے لیے بادشاہوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہتی تھی جو صرف اس کے حسن کے پیچھے نہ ہو بلکہ اس کی عقل اور اصولوں کو بھی سمجھے۔ اسی لیے اس نے چاروں بادشاہوں کے سامنے ایک شرط رکھی، میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو اپنی سلطنت میں سب سے زیادہ فلاحی کام کرے گا۔ وہ جو اپنی رعایا کی زندگی کو بہتر بنائے گا وہی میرا سچا محبوب ہوگا۔ یہ شرط سن کر چاروں بادشاہ حیران رہ گئے مگر چونکہ وہ سب اس کے عشق میں گرفتار تھے اس لیے سب نے اسے قبول کر لیا۔ بادشاہوں کا امتحان، چاروں بادشاہ اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ گئے اور سوہانی کا دل جیتنے کے لیے بہترین اصلاحات کرنے لگے۔ 1، مہاراجا ویر پرتاپ سنگھ نے جنگوں پر کم دھیان دیا اور اپنی ریاست میں غریبوں کے لیے نئے قلعے بنوائے جہاں وہ رہ سکیں۔ 2، راجا دیو کانت نے علم و ادب کے فروغ کے لیے کئی یونیورسٹیاں قائم کی اور اپنی رعایا کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ 3، نواب سکندر علی نے عیاشی چھوڑ کر عوامی بھلائی کے لیے کام شروع کر دیا۔ اس نے عوام کے لیے نئے ہسپتال اور سرائیں بنوائیں۔ 4، راجا ادے ویر نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کو مزید مضبوط کیا اور عورتوں کے حقوق کے لیے قوانین متعارف کرائے۔ حقیقی فاتح کون؟ چند مہینے بعد جب چاروں بادشاہ اپنے کارنامے مکمل کر چکے تو سوہانی نے ہر ریاست کا دورہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس کی ایک شرط نے ان چاروں ریاستوں کو پہلے سے کہیں بہتر بنا دیا تھا۔ عوام خوشحال ہو چکے تھے، امن قائم ہو چکا تھا اور لوگ بادشاہوں کی نئی حکمت عملیوں سے خوش تھے۔ آخر میں سوہانی نے سب کے سامنے اعلان کیا، میرے سچے محبوب تو میری رعایا ہیں جن کی زندگی بہتر ہو گئی۔
میں کسی سے شادی نہیں کروں گی بلکہ اپنی زندگی عوام کی خدمت میں گزاروں گی۔ یہ سن کر چاروں بادشاہوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر انہیں احساس ہوا کہ سوہانی کا فیصلہ درست تھا۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ محبت کا حقیقی مفہوم چاروں بادشاہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے دوستی کر لی اور اپنی سلطنتوں کو مزید ترقی دینے کا عہد کیا۔ سوہانی اپنی ریاست میں رہی جہاں وہ عوام کی خدمت کرتی رہی اور ایک مثال بن گئی کہ حقیقی محبت صرف حسن میں نہیں بلکہ کردار، ہمدردی اور قربانی میں ہوتی ہے۔ یوں ایک عام گاؤں کی لڑکی نے 4 طاقتور بادشاہوں کو محبت اور انسانیت کا صحیح مطلب سکھا دیا۔ نتیجہ حسن عارضی ہوتا ہے، مگر نیک نیتی، عقل اور فلاحی سوچ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔